لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نیک مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، گھر سے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بڑائی بزرگی بیان کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ یہ توحید کا کلمہ ہے، تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی بزرگی ہے. اور آج انشاءاللہ ایک سنت کا احیاء کریں گے، سنت کو زندہ کریں گے، جسے ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں. اور اس سنت پر آپ علیہ السلام کا برابر عمل رہا ہے. میرے بھائیوں، جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے ایک نبی کا چرچا بڑھ جاتا ہے. وہ نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا آپ جانتے ہو کون ہے؟ اتنی بڑی ہستی کون سی ہے؟ آپ کیا کیے تھے؟ آپ کے اندر کون سی کوالٹی تھی؟ کیوں آپ کا اتنا چرچا ہوا؟ آپ مسلمانوں میں جس طرح سے مقبول ہیں اسی طرح سے عیسائیوں میں مقبول ہیں، اسی طرح سے یہودیوں میں مقبول ہیں. وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ یہ نبی بڑا پیارا نبی تھا. اس نبی کی زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ اولاد کے تعلق سے ہو، چاہے بیوی کے تعلق سے ہو. پوری زندگی اس بندے نے اللہ رب العالمین کی قربانی میں لگا دیا. میرے بھائیوں، آئیے اس نبی کی سیرت پر، اس نبی کی آزمائش پر، اس نبی کی قربانی پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. یہ ایسا نبی ہے، اے مسلمانوں، ایسا نبی ہے جس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور ایسا ویسا نہیں، بہترین نمونہ ہے اس ابراہیم کے اندر، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں سارے لوگوں کے اندر اسوہ ہے. یہ نبی ہم تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، یہ نبی ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں، یہ نبی عجیب نبی ہے، اولو العزم میں سے ہے، اللہ کا خلیل ہے، بڑا پیارا دوست ہے. اس خلیل کی صفت سے دو ہی لوگ متصف ہوئے، ایک ابراہیم خلیل اللہ اور محمد عربی خلیل اللہ. سبحان اللہ، کتنا بہترین لقب تھا. اور واقعی معنوں میں ہم جب ان دو نبیوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس صفت کے لائق دو ہی نبی ملتے ہیں. میرے بھائیوں، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ، ان کی زندگی کے بارے میں آئیے تھوڑا سا جان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اس نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھیے، نمونہ سمجھیے. میرے بھائیوں، ایسے نبی نہیں بن گیا، ایسے اس نبی کی تعریف نہیں کر دی گئی. کون تعریف کر رہا ہے؟ رب الکریم کر رہے ہیں، عرش والا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اس نبی کی پاک دامنی کے لیے، بڑائی کے لیے اللہ کی تعریف ہی کافی ہے. میرے بھائیوں، کس قدر پیارا نبی ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے. اور ایک جگہ نہیں، جا بجا کئی جگہوں پر اس نبی کی تعریف ہو رہی ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا ان ابراہیم کان امہ. حضرت ابراہیم اکیلے امت ہے. اگر یہ کہا جائے امت اسلامیہ
पूरी उम्मत इस्लामिया, तो कलमा सारे मुसलमानों के लिए कहना काफी होगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ एक नबी के लिए कह रहे हैं, इन्ना इब्राहीम कान उम्मह, ऐ लोगों इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले उम्मत है, ऐसा नबी है जिसकी पैरवी होनी चाहिए, जिसकी इक्तदा होनी चाहिए, जिसके पीछे चलना चाहिए। और दूसरी क्वालिटी अल्लाह ताला कह रहे हैं क़ानितन लिल्लाह, ये नबी अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह से डरने वाला था। हनीफा, सालों की इबादत को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तन्हा एक अल्लाह ताला की बात करने वाला नबी है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और ईमान वालों ये नबी मुशरिक नहीं था। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी तारीफात की है इस नबी की, उसमें जुमला भी कहा है ये नबी मुशरिक नहीं था, ये कानितन लिल्लाह था, हनीफा था, अकेले ही उम्मत था मेरे भाइयों। और आगे कह रहे हैं अल्लाह ताला शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने इनाम इकराम से इस नबी को नवाजा था, ये नबी क्या करता था? नाशुक्री नहीं करता था, शुक्रगुजारी किया करता था, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाला था। इज्तबाहु वहदा, इज्तबाहु वहदा इला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे भाइयों यही सब क्वालिटी खूबी थी जिसके नाते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नबी को चुना, इंतखाब किया और सीधे रास्ते पर जमा दिया, सिराते मुस्तकीम पर लगा दिया। और सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों के लिए इस नबी को आइडियल नमूना बना दिया। मेरे भाइयों बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे अभी कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। बैठो बैठो, मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हम जरा सा वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते। आइए देखिए इस नबी ने कितनी कुर्बानियां पेश की। मेरे भाइयों, मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, इस नबी की चंद कुर्बानियां, आजमाइशें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। इतना प्यारा नबी, इतनी बड़ी क्वालिटी, इतनी बड़ी खूबी ऐसे नहीं आ गई। आइए देखते हैं ये नबी जानते कहाँ पैदा हुआ था? मुसलमान घर में नहीं, किसी तौहीद परस्त के यहाँ नहीं, या ऐसे मुआशरे में नहीं जहां पर एक दो मुसलमान थे, नहीं, ऐसे मुआशरे में नबी आंख खोला जहां पर सारे के सारे लोग बुत परस्त। जिस घर में आंख खोला, बुतों के फैक्ट्री के मालिक कौन थे? उनके अब्बा साहब थे। सुभान अल्लाह, उनके अब्बा बुतों के पार्सल करने वाले थे, सेल करने वाले थे। उस घर में जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला आजमाइशें शुरू करता है, ये रब को तलाशते हैं, बहरहाल अल्लाह को पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइशें शुरू करता है। मेरे भाइयों ये कायदा जान लीजिए, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है। इसलिए आप देखेंगे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पूरी जिंदगी आजमाइश से भरी पड़ी है। इसलिए आप देखेंगे हज़रत नबी मोहम्मद अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आजमाइश से, परेशानियों से भरी पड़ी है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला को जब पहचान गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाना शुरू किया, कुर्बानी देना शुरू किए, अल्लाह ने उनको आजमाना शुरू किया। जब ईमान ले आते हैं इस माहौल में, इस मुआशरे में, सोसाइटी में जहां कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं था, सारे लोग मुशरिक थे। और तो दूर मत जाइए, इनके जो वालिद साहब थे खुद बुतों के बेचने के मालिक थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इब्राहीम तुम्हें अब दावत शुरू करना है, लोग को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह ताला जब हुक्म देता है कि इब्राहीम अपने कौम वालों को और सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दावत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अब्बू साहब के पास जाते हैं और कहते हैं अब्बू साहब, ऐ मेरे अब्बू, आप क्यों ऐसे लोगों की बात करते हैं जो ना तो खाते ना पीते हैं, ना नफा नुकसान के मालिक है, ना सुनते हैं, ना पुकारे सुनते हैं, ना तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। आप ऐसे लोगों को क्यों पुकारते हैं?
آپ دعوت دیتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے ابو، آپ نے ایسے معبودوں کو، بتوں کو اپنا رب بنا لیا ہے جس کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے میرے بھائیوں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہا تو آپ نے دعوت تبلیغ کرنا شروع کیا، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم والوں کو بلانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ مسلم معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی میں جہاں مسلمان بستے ہیں، رچتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اور اگر ان کا دماغ نہیں قبول کرتا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، جبکہ بات کرنے والا مسلم، جس سے بات کہی جا رہی ہے مسلمان، پھر بھی لوگ مخالفات شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم کو بلا رہے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتی، سارے کے سارے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلی آزمائش اس سے شروع کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کافر مشرک قوم کو دعوت اللہ دے، اور آپ نے کام کرنا شروع کیا۔ بہت ساری پریشانیاں آئی، آپ علیہ السلام نے سب کو جھیلا اور قربانیاں پیش کی اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب نکلے۔ جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور ایک مقام پر جب قوم والے نکل پڑے اور آپ نے بتوں کو کلہاڑی سے سب توڑ ڈالا اور بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا، جب قوم والے لوٹ کر آئے کہا ابراہیم نے کس نے کیا ہے یہ، کس نے میرے معبودوں کو تکلیف پہنچایا ہے، توڑا پھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی بڑی برائیاں کرتا ہے، شاید اس نے کیا ہے۔ قوم والوں نے طلب کیا، وہ جب آئے تو کہا کہ دیکھیے اپنے بڑے معبود سے پوچھ لیجئے، اس نے توڑا ہے، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ آپ نے بات کہہ کر کے لوگوں کی آنکھوں کھولنا چاہا تاکہ لوگ جانے کہ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن قوم والے بات نہیں مانے، اپنے شرک پر، کفر پر ڈٹے رہے میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری آزمائش میرے بھائیوں حضرت حاجرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی بیوی حضرت حاجرہ، ان کی پوری زندگی آزمائش سے بھری پڑی ہے، میں چند آزمائشیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پار کر گئے، بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ دیکھیے نبی ہے اور کتنی عمر پہنچ چکی ہے، 80-85 سال پہنچ چکی ہے، 80 سال کراس کر چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد مانگنا ہے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب العالمین سے۔ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ رب العالمین سے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہمیں تو اولاد دے دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتا ہے، اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے ساتھ، دنیا کے عظیم رشتے کے ساتھ، ماں باپ کے علاوہ دنیا کا عظیم رشتہ بیوی شوہر کا ہے میرے بھائیوں، اور ساتھ ساتھ بچوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور یہ دوسری بڑی آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم تم خیر اللہ ایسے نہیں بن گئے، ابھی مجھے آزمانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ، ایسے صحرا میں، نہ تو کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حکم پاتے ہیں، آرڈر پاتے ہیں، اپنے بیوی کہتے ہیں چلو چلنا ہے مکہ کے اندر، جہاں نہ تو وادی ہے، جہاں نہ تو آبادی ہے، نہ تو انسان بستے ہیں، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہے۔ بیوی بڑی فرما بردار تھی، بڑی فرما بردار تھی۔ آج کی بیویاں ہوتی کہتی لو اپنا بچہ ہم چلتے ہیں میکے۔ اس بیوی نے جب سنا اور آپ چل پڑے مکہ میں۔ جب پہنچے، آج کی طرح سے مکہ نہیں تھا کہ زمزم کا پانی ہے، آبادیاں ہیں، جو چاہیں آپ کو مل جائے، اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر کے اس وادی میں پہنچتے ہیں، نہ تو وہاں انسان، نہ آبادی، نہ رہنے سہنے کا کوئی انتظام۔ جب واپس لوٹنے لگتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، یہاں تو نہ تو کوئی بستی ہے، نہ آبادی ہے، نہ تو دودھ کا انتظام ہے، اور آپ جانتے ہیں بہت زمانے کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہوا ہے، ہم لوگ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن چونکہ رب کا حکم ہے، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے، میرے بھائیوں اپنی بیوی کی بات کو ادھر چھوڑ دیا، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، محبت جاگ رہی ہے، لیکن ایک طرف بیوی کی محبت ہے اور ایک طرف بچے کی محبت ہے اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی محبت ہے، آپ بچوں کو چھوڑ کر کے اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہیں ہم لوگ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آخر میں سوال کرتے ہیں اللہ الذی امرک بہذا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم کو ایسے ہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس وادی میں چھوڑ کر آئیں۔ جانتے اس مومنہ صادقہ نے کیا کہا تھا؟ اذن لا یضیعنا، ابراہیم آپ جائیے تب میرا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اگر رب کا حکم ہے تو میرا رب ہم کو ہمارے دودھ پیتے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں شوہر چلا گیا، جو پانی تھا پانی بھی ختم ہو گیا، کھلانے پلانے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام صفا سے مروہ پر دوڑتی رہی، تو کوئی آدمی دکھ جائے، کھانے کوئی سامان مل جائے، آپ دوڑتی رہی، صبر و شکر کا یہ پیکر، یہ عورت، یہ ماں دوڑتی رہی، لیکن اپنے زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، اور اسی صبر کے ناطے، اسی آزمائش میں کھڑے اترنے کے ناطے اللہ رب العالمین نے اس ماں کو زمزم جیسا عظیم انعام دیا، بدلا دیا، اور اس سے بڑا ایک اور انعام دیا۔ ایک حاجی کا حج مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ صفا مروہ کے بیچ میں وہ نہ گزرے۔ میرے بھائیوں چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے راجا ہو، چاہے پرجا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جب تک صفا مروہ کے بیچ میں آپ چکر نہیں لگائیں گے تب تک آپ کا حج مکمل ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا انعام ایسے نہیں مل گیا۔ اس بندی نے، اس اللہ کی نیک خاتون نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، اپنی زبان پر اس عورت نے ہر پہ شکایت نہیں لایا۔ آج ہمارے ساتھ میں ماحول ہونا چاہیے، یہاں تو ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتا، ہمارے بچے رو رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تھوڑی سی دھوپ لگ رہی ہے، اور یہاں اماں حاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اس میدان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ انسانوں کی آبادی ہے، رب کا شکر کرتے ہوئے صبر اور صبر کرتے ہوئے بھائیوں وہ ماں وہاں ڈٹی رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے قربانی ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں، آپ چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دعا میں رنگ لاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک ہونہار پیارا سا بچہ دیتا ہے۔ جب بچہ چلنے کے لائق ہوتا ہے، بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، فلما بلغ معه السعی، اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین نقشہ کھینچا ہے، جب بچہ چلنے کے لائق ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ابراہیم تجھ سے میں نے بہت سارے موڑ پر آزمایا، اب تمہیں ایک اور قربانی پیش کرنی ہے۔ کہا اللہ کون سا حکم ہے؟ آپ حکم دیجیے، آپ کا حکم سب سے آگے، آپ کا حکم سراخوں پر۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بہت دعاؤں کے بعد، پیری میں، بڑھاپے میں، اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے، خواب میں آتا ہے، اور نبیوں کے خواب بھی یہ امر کے حکم میں ہوتے ہیں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، جو بہت دعا کرنے کے بعد بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا تھا، جو آنکھوں کا ٹھنڈک تھا۔ میرے بھائیوں آج انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جس کے یہاں اولاد نہ ہو، بہت دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، بچہ یا بچی کوئی بھی اللہ کی نعمت آ جائے،
آدمی کتنا مگن ہوتا ہے، خاص طور سے جب بچہ باپ کی انگلیاں پکڑ کے چلنا شروع کر دے، باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہ جاتی ہے۔ اس عمر میں جب بچہ بہت دنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں پکڑ کر چلنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ ابراہیم آپ کو میرے راستے میں اس بچے کو چہیتوں کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیں بائیں نہیں کیا، چوچرا نہیں کیا، فوراً جا پہنچے کس کے پاس؟ بیٹے کے پاس۔ کہا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے محبت تو بہت زیادہ ہے لیکن رب کا آرڈر آ گیا، رب کا حکم آ گیا، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری رائے کیا ہے؟ آج تو باپ بیٹوں سے رائے بھی نہیں پوچھتا، اور رائے لینا بہت بڑی بزدلی سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں ابونا ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے لے رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، بیٹی تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں تیرے راستے، اللہ کے راستے میں۔ بیٹا بھی بڑا ہونہار صالح، والد کا فرمانبردار، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، کہا ابا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جو اللہ کا حکم آیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر باپ، اتنا عظیم باپ اپنے بیٹے سے رائے لے رہا ہے، اور جب رائے لے گئی بچے نے بھی فوراً ہاں بھر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اور قربانی کرنے والوں، ہم کتنے باپ کی بات مانتے ہیں؟ یہاں جان کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے، بیٹے نے کہا ابا کر گزریے، اور اگر باپ اپنے بچے سے ایک گلاس پانی مانگ لے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ ارے تو کیا بول رہا، ٹر ٹر کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایک گلاس پانی اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، قربانی کرنے کے لیے جانور تلاشتے ہیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، پہلے اپنے عیبوں کو تلاش کرو، اس کے بعد قربانیاں کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے، بیٹا تیار ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم بس 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 تو کامیاب ہو گیا، تیری کوشش، تیرا اس طرح سے کرنا، عمل کرنا، بچی کا تیار ہو جانا، یہ آزمائش میں کھارا اترنے کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم کامیاب ہو جاتے اس امتحان میں بھائیوں۔ اس طرح سے بے شمار قربانیاں کے سامنے آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بندہ کامیاب ہوتا رہتا ہے، چاہے وہاں پر خاندان کی آزمائش ہو، سوسائٹی کی آزمائش ہو، یا وہاں سے ہجرت کرنا ہو، چاہے بچوں کی آزمائش ہو، چاہے بیوی کی آزمائش ہو، یا اپنے بچہ کے ذبح کرنے کی بات ہو، ہر جگہ پہ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر جگہ اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی میں یہ قربانی ملتی ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی سے میرے بھائیوں ہمیں جذب اطاعت ملتا ہے، ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، ہمیں سرنڈر ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ ہم کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، میں نے چند قربانیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، ہم کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہمارا لوٹا بدنی کتنے ٹائم اٹھتا ہے؟ لوگ آتے نماز پڑھنے کے لیے اللہ والے، اور جو اللہ کے مہذب بندے ہیں ان کا لوٹا بدنی اتنے ٹائم پخانے کے لیے نکلتا ہے پورب سائڈ کی طرف، مٹ کھنوا چمر بنیا کی طرف، نعوذ باللہ۔ ہم اذان پر تو ہمیں یہ ہونا چاہیے، آپ سے تو جان کی قربانی نہیں مانگی گئی، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں پرتیا کے اندر کھڑی کھڑی دھوپ ہے، کھڑی دوپہریا ہے اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، اس میں اپنے بچوں کو چھوڑ دو۔ آپ کو کہا گیا ہے مسجد میں آؤ،
2 मंजिला मस्जिद है, नीचे पंखे लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कालीन बिछी हुई है, आपको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। और वहां पर हमेशा हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको बुलाया जा रहा है। उसके बाद अगर आपको मुसलमान में से नीम हटा दिया जाए, जमीन आसमान पे उठा लेंगे, मुड़ी साहब लोगों पर बुरे बुरे फतरे जलना शुरू कर देंगे। आपको अगर ये कहा जाए कि आना है अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ने के लिए, नहीं, हाँ क्या कहा, हमारी राय क्या है, और उसके बाद तरह तरह की हम राय पेश करना शुरू कर देते हैं। कोई दीन की बात कही जाए, अपनी तरफ से अपने जेब पे फतरे जलना शुरू कर देते मेरे भाइयों। कुर्बानी का मसला आ जाए, अल्लाह ने कहा कुर्बानी पेश करो अगर ताकत रखते हैं, और अगर बीवी का डर आ जाए, इंसान कुर्बानी नहीं करना है, इस तरह की बातें तो कम हुआ करती है। इसलिए कि अक्सर बीवियां कहती हैं, अरे कुर्बानी चाहे जहां से मांग जांच के लेकर आओ, हमारे बच्चे किसके दरवाजे पर जाएंगे। बीवी भी कितनी ईमानदार है, कुर्बानी भी सिर्फ गोश्त खोरी के लिए, हमारे बच्चे किसके दरवाजे पर जाएंगे। नौज बिल्लाह, नमाज तो पढ़ना नहीं है और कुर्बानी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। कम से कम इस जगह पे बना के कह दिया करो कि कुर्बानी का बकरा लाओ कि अल्लाह खुश हो जाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुबान के नाते, इस अल्फाज के नाते आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, डेहरियां सड़ रही है गल्लों से, लेकिन ज़कात निकाले नहीं जाते। हम क्या कुर्बानी पेश करेंगे, हम क्या कुर्बानी पेश करेंगे। हाँ, कुर्बानी के लिए कुछ नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिनों तक दाढ़ी नहीं मुड़वाया है। अभी जैसे ईद होगी उसके बाद जाएंगे नाव की दुकान पर, गाल पकड़वा कर खोल छुड़वाएंगे। ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न कुर्बानी से मतलब। मेरे भाइयों, क्या हमारे अंदर जज्बा है, क्या कुर्बानी है। इशारा काफी है मेरे भाइयों। आइए हम अहद करते हैं कि जिस नबी की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया गया है, हमें हुक्म दिया गया है कि ऐ मुसलमानों, इस नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लो। मेरे भाइयों, आइए हम भी अहद करते हैं कि अल्लाह, चाहे जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, आरज़ू की कुर्बानी हो, नींद की कुर्बानी हो, अल्लाह लब्बैक व सअदैक, सारी कुर्बानियां पेश करने के लिए तेरे रास्ते में तैयार है। मेरे भाइयों, ये अहद करके निकले। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी कह दीजिए, मेरा मरना, जीना, सोना, जागना, कुर्बानी, नजर नियाज, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। इशारा काफी मेरे भाइयों, इशारा काफी है। इस नबी की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जहां नबी का हुक्म हो जाए वहां पर सरे तस्लीम खम कर दिया जाए, सर झुका दिया जाए। चाहे नमाज का मामला हो, चाहे ज़कात का मामला हो, चाहे रोजे का मसला हो, कोई मसला हो। मेरे भाइयों, आइए साहबे कराम का एक वाक़या बयान करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं। इस साहबे कराम के अंदर किस तरह से जज्बे इताअत था, किस तरह से उनकी जिंदगी में ये बात कूद कूद कर भरी थी कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो अपने आप को सरेंडर कर दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा कबीले बनु तमीम का वफद आया, तो वहां पर सरदारी की बात हुई कि सरदार किसको बनाया जाए, इमारत किसको दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि फला शख्स को अमीर बना दिया जाए। इतने में हज़रत उमर फारूक थे, उन्होंने कहा नहीं, फला शख्स को बना दिया जाए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा हज़रत उमर फारूक से कि तुम मेरी मुखालफत करना चाहते हो। उन्होंने कहा मेरी मुखालफत नहीं है आपसे, आपकी मुखालफत नहीं करना चाहता, मेरी राय है कि उनको बना दिया जाए। इतने में बात जरा सी ऊंची हो गई। अल्लाह का हुक्म आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर मुकद्दम न करो, अपनी राय को अल्लाह और उसके रसूल की राय पर मुकद्दम न करो, अपनी चाहत को, आरज़ू को, ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिशात पर मुकद्दम न करो। ये बात सुनना था। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हज़रत उमर फारूक का ये हाल हो गया कि जब बात करते नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इतना धीरे धीरे बात करते कि आपको कहना पड़ता, अरे मेरे फारूक क्या आपने कहा, दोबारा बात कहिए, दूसरी बार बात आप कहिए। ये मामला था मेरे भाइयों। जहां बात आ जाया करती थी सहाबे कराम
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیارے سچے ساتھی اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عرض کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام چپل نکالنے والی جگہ بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے میرے بھائیوں۔ یہ تھا جذب اطاعت، یہ تھا جذب تسلیم میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا درس ملتا ہے، ہمیں لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر بول دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں میرے بھائیوں۔ اس لیے رب العالمین نے اس نبی کو تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، اس لیے رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے اس نبی کو نمونہ بنایا۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ساری قربانیاں، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے رہیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایمان بھر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر زندہ رہیں۔ اے اللہ قبرستان میں جتنے میت ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ایمان پر زندہ رہیں، اگر دنیا میں ہمارے والدین باحیات ہیں تو انہیں صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور اگر وفات پا گئے ہوں تو اللہ انہیں کرور جنت دے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔